तेरी सितम करी अभी आलिका कलम से लिखी गई किस्त नंबर 9 लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। इसको अपने कमरे में आए हुए घंटा हो गया था, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो करवट पे करवट किए सोने की कोशिश में लेटी हुई थी, लेकिन इसका दिल का क्या करती जो साथ वाले कमरे में खुद से बेखबर सोए हुए दुश्मन जहाँ के पास छोड़कर आई थी, इसके नाम लगा कर आई थी। वो जब भी आंखें बंद करती, बार बार आंखों के सामने वो मजबूत किले जैसा शख्स आ जाता। वो अब अपने लफ्ज़ों पे गौर कर रही थी जो उसे सुना के आई थी। बेबसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी सफाकी से उसने कहा था कि मुझे अपनी कैद से रिहाई दे दो। आंसू आंखों से बह रहे थे। एक लम्हे में उस शख्स ने कैद कर लिया था। वो जो बदतमीजी से हकारत से कहकर आई थी कि आपने किसी महकूम की तरह समझा हुआ है, वो खुद को छोड़ के अपने दिल को थपक कर सुलाने की कोशिश करती। लेकिन वो तो जैसे आज बागी हुआ था। आज उसके दिल ने जो दगा दिया, उसका नन्हा सा दिल एक पल में रोशनास हाकिम वक्त का असीर हो गया था। बेसुकूनी की एक लहर उसके जिस्म में फैल गई थी। बावजूद कोशिश की भी जब सोना नहीं आया तो तहज्जुद के लिए उठ खड़ी हुई। वज़ू करके जाए नमाज बिछाई और पढ़ने लगी। लेकिन आज नमाज में भी उस शख्स का चेहरा सामने आया था। वह सजदे में गई तो फिर से उस शख्स का चेहरा सामने आया। वो उठकर नमाज तोड़ गई थी। खुदा की नज़र में भी गुनहगार होती हूँ फराज, जब वो शख्स मुझे सजदों में भी याद आता है। वो बेबसी से रोने लगी। निगाहों में बेबसी थी, चेहरे पर बेबसी थी। वो आयत पढ़ने लगी। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपनी अताअत की तरफ फेर दे। वो सजदे में सर रखे पहले तो फूट फूट के रोई। जब दिल हल्का हुआ तो फिर उठकर सही से तहज्जुद पढ़ने लगी। वो पढ़कर फारुग हुई, कुछ सूरतें पढ़ी, तब जाकर सुकून हासिल हुआ। तहज्जुद अदा करने के बाद वो कितनी देर तक सजदे की हालत में पड़ी रही, और जितना सुकून सजदे में दुनिया के किसी कोने में नहीं। अशनाद वक्त पहली लड़की थी जिसको मोहब्बत हुई थी। वो खुश नहीं हुई, बल्कि थाड़ी मार मार के रोई थी। वो जानती थी ये मोहब्बत इसके दिल का रूप बन जाएगी। वो बेबसी के एहसास से रोई थी। वो इसका महरम था, लेकिन इससे मोहब्बत तो इसका चैन और सुकून तबाह कर गया था। लोग मोहब्बत करते हैं तो लुत्फ पाते हैं। उसने मोहब्बत की तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मोहब्बत इसके गले में अज़ाब बनकर लटक रही है। वो सारी रात इस अज़ाब से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मोहब्बत किसी अज़ाब की तरह इस पर मुसल्लत हो गई थी। हसनान 2 बजे घर आया था। 5 बजे फिर हमास टीवी न्यूज़ की तरफ जाना था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। रातों को जाग जाग कर इसकी आंखों पर हल्के आ गए थे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो पहले कमरे में गया, फ्रेश हुआ। उसे सख्त भूख लग रही थी। फिर कुछ सोचता अपने कपड़े बैग में रखता, दबे पाँव सीढ़ियों से पर चढ़ता गया। इसके कमरे में आया तो दरवाज़ा लॉक था। 2-3 बार हल्के से घुमाने से दरवाज़ा खुला। लाइट ऑफ थी। वो स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट ऑन की। वो बेड पे कंबल में लिपटे वजूद की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ाए। ए जल्दी उठे, मुझे खाना गर्म करके ला के दे। वो इसके बेड पर बैठता पहले इसके मुंह पर हाथ जमाया, फिर अपनी भूख का जिक्र किया, कहीं वो चीख ही ना पड़े। चुप चुप छोड़ो, उठो। मनाल जिसकी आंखें उसके अपने ऊपर हाथ पड़े रहने से खुली थी, वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई, जो उसके ऊपर झुका हुआ था। चुप, मैं हटाता हूँ, आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वो इसकी हैरत से फटती आंखें देखकर आराम से बोला था कि क्या मसला है तुम्हारे साथ आवारा इंसान? वो तो दिन रात आवारा गर्दियाँ करते हो और हर वक्त घर से बाहर रहते हो। रात के 2 बजे आकर खाना मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो इसके हाथ उठाने के बाद जोर से चीखी थी। छोड़े उठे, शाबाश, मुझे भूख लगी हुई है, खाना गर्म करके लाए। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता, उसके सभी चेहरे पर नजर डालता, संजीदगी से बोला, मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं हूँ जो लाट साहब को उठकर खाना लाकर दूँ। वो इसकी तरफ देखती गुस्से से बोली थी, मेरे बाप की मुलाजमा नहीं है, पर मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ तो है। चले शाबाश, आपको मेरे 10-12 बच्चों का वास्ता। उसके चेहरे पर संजीदगी मगर अंदाज में शरारत थी। हँसना तुम आज बचोगे नहीं। वो पहले तो इसकी बात को सुनकर सर से पाँव तक सुर्ख हुई, फिर उसके बालों को पकड़ती चीख उठी, आप जा रही हैं, मैं आपसे करूँ दो दो हाथ? वो अपनी नींद से भरपूर आंखों को आंखों से मुझसे खोलता हुआ मायने खेजी से बोला था, जा रही हूँ ठरकी इंसान,
वो उसके बालों को छोड़ते ही उठ खड़ी हुई, चप्पल पहन के गले में दुपट्टा डाल के बेड से उठी थी। उसे पता था कि वो उसके पास बैठे तो वो ख्वाह उसे छेड़ता ही रहेगा। जब उसके जाने के बाद हसनान उसके बेड पर ही लेट गया। एक तो सारा दिन काम पर रहने की वजह से, थकन की वजह से बुरा हाल था, ऊपर से सुबह का निकला अब भी वापस आया था। मनाल आज खाला की गैर मौजूदगी में पूरे 2 हफ्तों बाद आई थी। ना खाला उसे बुला रही थी और ना ताया। और जिस दिन से इनको इसकी हकीकत का पता चला था, उस दिन के बाद से खाला का रवैया उससे उखड़ा हुआ था। ताया अबू से नजरें भी जब देखते तो बेरुखी से देखकर गुजर जाते। एक आगा जान का रवैया उसके साथ थोड़ा सा ठीक था, बाकी उसकी सगी माँ का रवैया भी बदल गया था। बस एक हसनाल ही थी जो उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था। उसने हॉटपॉट का ढक्कन उठाया तो रोटी नहीं थी। फ्रिज खोल के देखा, सालन भरा हुआ था। उसने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, फ्रिज से आटा निकाला और पेड़ा बनाने लगी। रोटी तवे पे डालकर एक तरफ सालन गरम किया और दूसरा हाथ रोटी पकाती रही। रोटी पकाने के बाद हॉट पॉट में रखी और साथ दूसरी रोटी बनाकर हॉट पॉट में रखी, सालन भी साथ रखा। कैबिनेट से बोतल निकालकर सिंक से भरकर हॉट पॉट बोतल एक साइड पर रखी। जो चीज़ें उसने इस्तेमाल की वो समेटी और लाइट ऑफ करके खाना लेकर ऊपर आ गई। वापस आई तो वो सोया हुआ था। वो उसके पास बैठी और हाथ आगे बढ़ाया उसे उठाने के लिए, लेकिन कुछ सोचती हुई रुक गई। उसकी बंद आंखों के नीचे गहरे हल्के उसके रत जगे जागने का पता दे रही थी। वो फिक्रमंद सी नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। जो उसका ख्याल रखता था, इसकी परवाह करता था। वो इस शख्स को समझ ना पाई थी। वो ऐसा शख्स था जो अपनी मोहब्बत का कचकोल खाली रखकर इसके खाली कचकोल को भरना चाहता था। वो मोहब्बत लेना नहीं जानता था, वो सिर्फ उसे मोहब्बत देना जानता था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसका दिल किया वो इसकी पेशानी पर बिखरे हुए नम बालों को अपने हाथों से समेटे। हसनान उठो, खाना खा लो। कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू साफ करती हुए उसको कंधे से हिलाते जोर से बोली थी। जी जी। हसनान ने आंखें खोलकर उसे देखा। उठो, खाना खा लो। मुझे नीचे भेज कर मेरी नींद खराब किस तरह करके सो रहे हो? वो उसने गुस्से से बोली थी। हालांकि उसकी रूह सख्त बेचैन थी। वो जानती थी कि वो उसके कंधे से लगकर अपने दिल का गुबार निकाले। आप इतनी मोहब्बत से चलकर नीचे गई हैं और मेरे लिए खाना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना खाऊं? आपके हाथों से तो मैं जहर भी न छोड़ूं, वो भी आपके हाथों से खाकर खुशी खुशी मर जाऊं। वो ये कहता हुआ अपने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा था। शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बंदा बात तो अच्छी कर ले। वो इसकी बात से दहल कर गुस्से से बोली थी, गोया इसका बनने की बात सुन करके जैसे मनाल पर खंजर चला हो। आप कहना तो ये चाहते थे कि मरे तुम्हारे दुश्मन, लेकिन आपके मुंह से बदहवासी में कुछ उल्टा निकल गया था। वो उसके चेहरे पर उड़ी उड़ी रंगत पर चोट करते हुए बोला और खाना अपने सामने रखा और खाने लगा। फिर उसके बाद तब तक न बोला जब तक खाना खत्म ना किया। अब मुझे 4:30 तक उठा देना आप, मैंने फिर आवारागर्दी के लिए निकलना है। वो शरारत से बर्तन साइड टेबल पर रखता हुआ बोला। मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ आवारा इंसान। वो इसकी बात पर चिढ़कर बोली थी। आपको भी साथ लेकर जाऊंगा, आखिर को मेरी शरीके हयात है। मेरे होने वाले 10 बच्चे, 12 बच्चों की माँ है। आपको साथ लेकर जाना कैसे भूल सकता हूँ? सवाल ही पैदा ना हो, मैं तुम्हारे साथ जंगली इंसान के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो इसके अपने ऊपर मानीखेज निगाहें देकर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। नहीं, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी साथ में बैठकर चने बेचा करेंगे और जहन्नमियों में तकसीम करेंगे। वो क्या खूब शायर ने कहा है। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगी दीवाने दो। वो शेर पड़ता उसके चेहरे पर टिकटिकी बांधे हुए बोला। मैं तो जन्नत में भी तुम्हारे साथ न जाऊं। वो इसकी मुसलसल नजरें खुद पर टिके देखकर गुस्सा से बोली थी। तो जन्नत किस काफिर ने मांगी है? आपके साथ जाना कबूल है। वो इसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर मजीद तपाता हुआ बोला। अस्तगफुर। फिर जब मेरे अलावा हर चुड़ैल के साथ ठरक जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आग में फेंक देंगे। इसकी बात का खुबकी से जवाब दिया गया। तो फिर मेरे साथ जन्नत में ही चलें। वहाँ मैं वहाँ की हूरों के साथ भंगड़ा डाल लिया करूँगा। तब तो अल्लाह आग में नहीं फेंकेंगे ना? वो जो इसको अल्लाह से डराते हुए मासूमियत से बोली थी, हसनान को इसको ढेरों प्यार आया था। वो इसकी बात का जवाब देता बाजुओं से पकड़कर नरमी से अपने ऊपर गिरा गया था। छोड़ो, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। उसकी चमकदार आंखों से निगाहें चुराकर चिढ़कर हड़बड़ाकर बोली थी। रो ले मेरे सीने पर सर रखकर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या कब सांसों की डोर टूट जाए और आपके दिल में ये ख्वाहिश बनकर हसरत रह जाए कि वो इसके सर को पकड़ता अपना साथ लगाता इसके कानों में बोला था। बकवास बंद करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा।
اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے دہر کر چیختی ہوئی بولی تھی، ہائے کمال کر دیا! آخر آپ بھی جھانسی کی رانی کی بہو نکلی نا؟ کیسے آپ نے مجھ معصوم پر ستم کر دیا؟ ویسے بڑی چالاک ہیں آپ، کیا پتا آج آخری ہی دن ہو۔ ایسے آپ جہنم کی رٹ لگا رہی تھی تاکہ اپنے ساتھ مجھے نظارے کراتی، اس لیے مجھے اپنی عمر لگا رہی ہے نا کہ جو میری تھوڑی بہت زندگی وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے دہلتے چہرے کو اپنا شرارتی لہجہ کر گیا تھا، ورنہ اس کی زندگی تو اس سے اب بھی خطرہ تھا۔ جس اوکھلی میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہاں تو موت بھی کانپتی تھی، زندگی بھی پناہ مانگتی تھی۔ دفع ہو جاؤ کمینے انسان، میں تو تمہارے لیے فکر مند ہو رہی تھی، ایویں فضول میں ڈرامے لگاتے رہتے ہو۔ میں اس کا شرارتی لب و لہجہ دیکھ کر چیخ پڑی، پھر اس کے سینے پر اتنی شدت سے روئی کہ اسنان گڑبڑا گیا تھا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ساتھ لگائے تھپکیاں دیتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو گئی تھی، جبکہ حسان وقت اس کے سونے کے بعد پریشان ہوا تھا۔ آخر 4:30 بجے وہ اس کے روئے چہرے کو دیکھ کر اس کے بکھرے بالوں پر کیچر لگا تھا، اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لب رکھتے اپنے بیگ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ گھر سے نکلا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے مشن پہ نکلا تھا۔ آج اتنی بری بوتھی کیوں بنائی ہوئی ہے اور خاموش کیوں ہے؟ ویسے تیری شکل تو پہلے ہی ایسی تھی، پر غصے سے تو کچھ ظاہر کرتا ہے۔ فرقان نے صبح سے اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر کھوجتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کی بہترین پناہ خاموشی ہوتی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی بھی کھویا ہوا مقام نہیں لا سکتی۔ ہاں میرے دوست، ہاں میرے دوست، خاموشی مزید تسلیل سے بچا لیتی ہے۔ وہ گہرے مگر اداس لہجے میں خلا میں گھورتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے میرا دوست؟ ایسے پریشان تو اچھا نہیں لگتا۔ یار میں تیرا غصہ برداشت کر لوں گا، تیری گالیاں برداشت کر لوں گا، لیکن تو ایسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا میرے دوست۔ میرا دوست تو میرا ہیرا ہے، وہ کسی کی نظر میں کیا وقت کھوئے گا، کسی کے تو تیرے آگے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ فرقان جذباتی لہجے لیے بولا، وہ اس کا اداس چہرہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے دکھ سے بولا تھا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کا معاف کر دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنی گہری باتیں کر رہا ہے؟ اصل وجہ تو بتا۔ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئے تو پردہ ڈال دوں گا، غلط اقدام سے روک دوں گا، تیری اداسی کو ختم کر دوں گا۔ فرقان نے اسے بہت پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ اسے ہر بات بتاتا گیا، ہر لفظ، ہر غلطی، گناہ، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ تجھے پتہ ہے میں نے اس کی معصومیت کو ایک غلط لمحے کی زد میں آ کے برباد کر دیا۔ میں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ کوئی یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لیکن اس پہ ظلم کرتے میرا دل نہیں کانپا۔ وہ روتی چلاتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی، لیکن مجھ جیسے بغیر شخص کو شرم نہیں آئی۔ میں کبھی اپنے لفظوں سے، کبھی ہاتھوں سے اس کے جسم اور روح کو داغ کرتا تھا، اور تیرے دوست نے اس کی نظر میں اپنا وقت، اپنا مقام کھو دیا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگتی ہے، میرے قریب جانے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کو میں نہیں میرے دیے درد اور ستم رلاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، میری زندگی جہنم بنا کر آپ تو سو جاتے، لیکن میری راتیں عذابوں میں کٹتی ہے۔ یار اب تو یہ بتا، یہ معصوم لڑکی کیسے مجھ سے محبت کرے گی جو میری پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے؟ میں کیسے اسے زندگی کی طرح وہ باتیں کرتے کرتے دھاڑی مار مار کر رونے لگا، جبکہ فرقان پہلے تو ساکت ہوا۔ وہ اسے کہنا تو چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ پھر اسے اپنے سامنے سوچے لمبے شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی پر کیے گئے ستم پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرقان ضیاء نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار اس 30 سالہ اونچے لمبے مرد کو اپنی 18 سالہ بیوی کو اپنے دیے گئے ستم پر دھاڑی مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تھا، نادم ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے گلے لگا، پہلی دفعہ اپنی تکلیف بہا رہا تھا۔ یار وہ تیری بیوی ہے، اسے کنارہ کشی مت کر، اس کو جانچ، اس کی معصومیت کو دوبارہ سے قائم کر، ایسے تو بھابھی تجھ سے دور ہو جائے گی۔ ان کی انا، ان کی شرارت، ان کی ضد، ان کی مان کو واپس لا، جو انہیں تجھ پر تھا، ان کا سپر مین انہیں واپس لوٹا، اور ابھی گھر جا، ایسے تو ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔ چل گھر چلتے ہیں، سکون کا سانس لے، زندگی تو اپنے روپ بدلتی ہے۔ اس کے حوصلوں کو صاف کرتا امید کا کونا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے زندگی بھی سانسیں چلتی ہیں، اور فرقان اس کا دوست، اس کا غم گسار زیادہ تھا۔ فرقان نے اسے پرسکون کر کے بھیجا اور خود بھی گھر کی راہ لی تھی۔
وہ جب سے کالج سے آئی تھی پریشان تھی، اکیڈمی میں بھی آج اسے سارا مرجھائے چہرے کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن آج وہ سارا دن خاموش رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی، ایک کتاب کو گود میں پڑی ہوئی تھی، وہ نہ جانے حالانکہ وہ سطح میں کس نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی۔ کسی سے محبت کرنا جرم ہے، اور وہ تو میرے محرم ہے، حلال محبتیں تو سکون دیتی ہیں، پھر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو دل رات سے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کا نازک دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ روشنار کے اگلے لائے عمل سے ڈر رہی تھی۔ مغرب کی اذان سنتی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر آئی تو کچن میں چلی آئی۔ ہاٹ پاٹ میں اس کا ناشتہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، مطلب صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی اور بھاگتی کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی، اس دل کو سیراب کرنے لگی جو صبح سے پیاسا تھا۔ وہ نظروں کے ذریعے اسے دل میں اتارنے لگی، اس کی بھرپور سراپے دل کی دنیا ترم بھرم ہو گئی تھی، جو بکھرے ہولیے میں بھی دل میں اتر جانے کا ہنر جاگتا رکھتا تھا۔ وہ آج تھوڑا جلدی آ گیا تھا، اسے چور نظروں سے دیکھتی رہی جو سنجیدہ اور سستی سی چال چلتا بغیر کچن کی طرف دیکھے کمرہ میں چلا گیا تھا۔ اشناو نے ایک بات نوٹ کی تھی، جس چال میں مضبوطی تو ہوتی تھی، آج اس چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پاگل ہے تو بھی اشناو۔ وہ چلا گیا، لیکن میں ان جگہوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ جب ہوش میں آئی، اپنے سر پر ہاتھ مار کے بولی، ہائے اشناو، اپنے اس نئے ستم گرز محبوب سے پانی تو پوچھ دو۔ وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے سنک سے پانی بھرا اور روم میں آئی پانی پینے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پانی پکڑاتے ہوئے بولی، دل کی بدلتی دنیا سے وہ پہلی بار دل کے کہنے پر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ اپنی بند آنکھوں سے بازو ہٹا کر نرمی سے بولا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل تھک سے رہ گیا، اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ کر اس کی اپنی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اشناو نے اس کو دیکھا جو بے چین لگ رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں آگ لگی ہو۔ وہ بار بار سینے کو مسل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ پانی پینے۔ وہ اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ رہی تھی۔ وہ پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا جو ہاتھ مار کر گرا چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اشناو کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جبکہ روشنار ٹھیک ہوتا تو رسپانس دیتا۔ وہ کچن سے پھر پانی بھر کے لائی اور کانپتے ہاتھوں سے پانی پلانے لگی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تو تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی، تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے لیٹ گیا۔ ہر بڑی گیم میں چیٹ کوڈ ہوتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ گیم ختم کرنے کے لیے چیٹ کوڈ کا استعمال کر سکتے ہو۔ دو سطروں پہ لکھے الفاظ اس سے سمجھ نہیں آئے، لیکن اس کے لیے مزید وہاں پر رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ الٹے پاؤں واپس پیچھے ہٹتی گئی جب دائیں کونے سے اسے کسی کے ہنسنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ خوف پوری شدت سے اس پر حملہ آور ہوا، پتھر کی بن جانے کے خوف سے وہ مڑے بغیر دیوانہ وار بھاگی۔ اندیکھا طلسم، ہمارا فاطمہ کے قلم سے ماخوذ۔ ہمارے چینل پر یہ ناول دستیاب ہے۔ آپ کو یہاں پہ اس امیج کے اوپر اسٹرپ نظر آئے گی، آپ اس اسٹرپ پر جا کر کلک کیجیے اور اس ناول سے مستفید ہوجیے۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر روشنال یہی کہہ سکا۔ اس کو فکر مندی سے اپنے اوپر جگہ دیکھ کر اس کے معصوم چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کو کیا تسلی دیتا، وہ تو خود سے ہی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ روشنال، پلیز صاف صاف بتائیں، آپ کی حالت اگر زیادہ خراب ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھے فکر مند ہو کر پھر سے اس کے کندھے کو ہلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس بے چینی ہے مجھے۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ کو اٹھاتا اپنے دل پر رکھتا ہوا مسلنے لگا جیسے اس کے لمس سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کرتے ہوئے آنکھیں پھر سے موند کے چکا تھا۔ اسے بے چین دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، پڑھ کے اس کے ہاتھ پر پھونک کر اس کا ہاتھ اس کے دل پر پھیرا تھا۔ روشنال پلیز بتائیں نا، اب آپ ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر چھپی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ اس کی آواز سن کر جواب دے دے۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سرد سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ مشکل سے تسلی دے سکا تھا۔
وہ اس پری پیکر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو رونے کے در پر تھی۔ واقعی وہ بس یہی کہہ سکی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر نمی کے قطرے دیکھے، اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنے نماز کی شکل میں کھولتے دوپٹے کو اس کے کشادہ پیشانی صاف کی، چہرے پہ بھی نم تھا۔ اس کا چہرہ بھی اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اس جیسے مضبوط مرد کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ ستمگر کب اس کے دل میں ٹھہرا جما گیا تھا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کو دل کے رستے اندر اترانے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلے دیکھ کر وہ یہ نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی لیکن اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ پریشان سے کچن میں آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اس ستمگر کی حالت پر اس پر گراں گزر رہی تھی۔ باہر سے بادل گرج رہے تھے۔ وہ ٹیرس کے قریب آئی۔ موسم دیکھا جو خراب لگ رہا تھا۔ بارش ہونے کے آثار معلوم ہو رہے تھے۔ خراب موسم دیکھ کر خوب کی لہریں اس کے اندر سرایت کرنے لگی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے پر وہ وہاں سے ہٹی، کچن میں آ کے سالن تیار کرنے لگی۔ کھانا تیار کر چکی جب مغرب کے عشاء کی اذانیں ہونی تھی، وہ آنچ آف کر کے نکلی اور ایک دفعہ کمرے میں جھانکی، اس کی طبیعت معلوم کر آئے۔ دروازے سے ہی دیکھا تو اس کو سوتا ہوا پایا۔ اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تو پڑھائی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وضو کر کے نماز ادا کر کے سورۃ واقعہ پڑھ کر وہ پھر سے کچن میں آئی اور آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ آٹا گوندھ کے تقریباً روٹیاں اس نے ڈال دی اور میز پر رکھی۔ باہر بارش کی آواز سنتے اس نے پردے بند کیے، پھر کمرے کے دروازے بند کیے اور اس کے کمرے میں جو ابھی تک سو رہا تھا روشنا دو دفعہ پکارنے پہ بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر آئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیور کہاں ہے جو کل مجھے لے کر گیا تھا؟ عرفان دورانی گارڈ پر چیخا تھا جو کرسی پر بیٹھا نیند پوری کر رہا تھا، کیونکہ اسے آفیشنل بزنس ٹور پر جانا تھا کہ کرموں کو غیر حاضر پا کر وہ غصہ ہو گیا تھا۔ صاحب پچھلے کوارٹر میں وہ آدمی سو رہا ہے۔ وہ نیند سے جھولتی آنکھیں کھول کر انگڑائی دیتا ہوا بولا تھا۔ جلدی اس پینڈو آدمی کو بلا کے لے کے آؤ، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے۔ جی جی صاحب میں جاتا ہوں۔ گارڈ کرموں کو بلانے کے لیے بھاگا تھا۔ اوئے اٹھ، تو نیند پوری کر رہا تھا، تجھے صاحب بلا رہے ہیں، جا باہر جا۔ صاحب تجھے ایسا سلائیں گے تو ساری زندگی نہیں اٹھ سکے گا۔ گارڈ نے اپنی بھاری بھرکم ٹانگ اس سوئے ہوئے شخص کو ماری تھی جو اپنے پرنے کو اپنے نیچے کیے اونگھ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی شخص بھی نہیں سوتا جیسے وہ زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس کے پیون زدہ کپڑوں سے غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور بغیرتوں نے پٹھان کو ٹانگ ماری؟ اب پٹھان تجھے ٹانگ مارے گا؟ تو نے میری سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ کرم زمین پر سویا ہوا تھا جب اس شخص کے بھاری بوٹوں والا پاؤں اس کی پشت پہ لگا تھا۔ وہ اپنی کمر کو مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہوا میں ٹانگ اچھالی تھی۔ اور تجھے صاف سیدھا کرے گا؟ میں جا کے صاحب کو بول رہا ہوں کہ پٹھان کی غیرت جاگ گئی ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا بولا کہ اسے مارنے سے پہلے ہی باہر لپکا تھا۔ جا، تیرے حساب سے میں نہیں ڈرتا۔ تیرے حساب سے کیا؟ اپنے باپ کو چھوڑ کر میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بتا دیں اپنے صاحب کو۔ کمو پرنے کو ہلاتا اتنی آواز میں بولا کہ سن نہ سکے۔ رکو میں صاحب کو بتاتا ہوں اس کی دھمکی۔ اس کی دھیمی آواز سن کر اس نے پھر سے دھمکی دی تھی۔ او جی تو سانو یاد کیتا سی جی، اسی حاضر۔ کرمو بھاگتا ہوا گارڈ سے پہلے عرفان دورانی تک پہنچا تھا، جلدی سے اپنی مادری زبان میں بات کی تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے رکھا ہے یا صرف کھانے اور سونے کے لیے رکھا ہے؟ حرام خور انسان، مال سے تم مجھے واپس لے کر آئے، ادھر سے نکلنا چاہتے ہو شاید۔ عرفان دورانی اس کو دیکھ کر اپنا غصہ باہر نکالا تھا۔ اور نہیں صاحب جی، ہم تو آپ کو دیکھتا رہا اور ہم کو آپ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس اتنی بری بلا کے اندر چلے گئے، ہم سمجھا وہ بلا آپ کو کھا گئی ہے۔ کرمو نے مال کو بلا سمجھ کر وضاحت دی تھی۔ صاحب جی، یہ بال آپ کا ہوا میں اڑا ہے کیا؟ میری مورے تو کہتی تھی کہ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا بال بھی ہوا لے گیا ہے۔ صاحب تسی تو اتنے اچھے اچھے بندے ہو، گنج تو آنو سونی نہیں لگ رہی۔ شٹ اپ جاہل انسان، مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آؤ۔ عرفان دورانی پڑھ اس ڈفر کی باتیں سن کر چیخ اٹھاتا اور اپنی گنج پر ہاتھ رکھ کر سر کو دبوچا تھا۔ او صاحب خیر نہ سر زخمی ہو جاسی تو سادے بال ہی نہیں گے۔ کرمو اس کو ایسا کرتے دیکھ کر بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ نکلو نکلو ادھر سے،
ये तो धक्के देकर बाहर बाहर निकालूंगा। उसकी फिर से बात सुनकर इरफान दुरानी गुस्से से ढारते हुए बोला था, ओह सर जी परेशान ना हो, शांत रहो। तुसी जहाज तो नहीं जा रहा, चलो अब आपको छोड़ के आता है। कर्म उसको खुद में धारते देखकर उर्दू पंजाबी मिक्स करके उसके गुस्से को ठंडा किया और चाबियां अपनी जेब से निकाली। जाहिल इंसान। इरफान दुरानी नॉर्मल होकर फिर बड़बड़ाया और गाड़ी में बैठा जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। सुनो, तुमने मेरा फोन तो नहीं देखा? इरफान दुरानी फ्रंट सीट पर बैठे तहकम से बोला था। सर जी इंतजार ने सिर्फ चोट तो नहीं लगी, फिर कितने खून निकला तो सादा। करुण ने खान गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखते फिक्रमंदी से। व्हाट? जाहिल इंसान, अपने काम से काम रखो। अब मुझे मुखातिब मत करना। ये ना हो कि गाड़ी से बाहर फेंक दूँ। इसकी बात सुनता वो दांत खींचता हुआ बोला था। फिलहाल गाड़ी हम चला रहा था तो अपना ख्याल करो, मेरा नहीं। वो ये कहकर गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था।